A job is always associated with a client or customer. And job is a task we intend to do or are doing for our customer. Job ہے کیا؟ کوئک بکس کی ٹرمینالوجی میں جاب وہ کام ہے جو ہم کسی کسٹمر کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آسانی کے لیے، آپ کی سمجھ کے لیے، یہ ایک پروجیکٹ ہے جو ہم نے کسی کسٹمر کے لیے انڈرٹیک کیا ہوا ہے، اور اس کو ایکسیکیوٹ ہم کر رہے ہیں، اور چاہ یہ رہے ہیں کہ اس کی تمام کاسٹنگ، تمام اکاؤنٹنگ ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کمپنی کریٹ کی تھی وہ دو کام کرتی تھی، وہ گڈس بھی سیل کرتی تھی اور اپنی سروسز بھی سیل کرتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سروسز اور گڈس ایک کسٹمر کو کئی بار دے سکیں، لیکن جب ہم کسی پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دونوں چیزیں ملا بھی سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے ہم علیحدہ سے اکاؤنٹس مینٹین کرنا چاہیں۔ جب بھی ہم کسی کسٹمر کے کسی پروجیکٹ کی اکاؤنٹنگ علیحدہ سے کرنا چاہیں گے تو ہمیں سب سے پہلے چیز وہ پروجیکٹ یا کوئک بکس کی ٹرمینالوجی میں وہ جاب کھولنا پڑے گا، اور جیسے جیسے اس میں خرچے، اخراجات، بلنگ، انوائسنگ ہوتی رہے گی، ہم وہ تمام ریکارڈ اس جاب کے اگینسٹ سیو کرتے رہیں گے۔ اس طرح سے آپ کو پوری اکاؤنٹنگ ریکارڈ اور انفارمیشن اس جاب کے اگینسٹ بھی مل جائے گا اور اپنے کسٹمر کے اگینسٹ بھی مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ایک کسٹمر کے ایک سے زیادہ پروجیکٹ چل رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک وقت میں 2 جابس کھلے ہوں گے، اور ان دونوں جابس کی آپ اکاؤنٹنگ کر رہے ہوں گے، اور ان دونوں پروجیکٹس کی ڈیٹیل اکاؤنٹنگ، ریکارڈ اور انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی، اور اس کسٹمر کے اگینسٹ جتنے پیسے آپ نے لینے ہیں یا دینے ہیں یا جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں اس تمام کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ بیک وقت آپ ملٹیپل جابس اگینسٹ اے کلائنٹ کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جابس کی ضرورت ہمیں اس لیے درپیش ہوتی ہے کہ ہم اکثر اپنے کام میں کسی بٹ پہ، کسی پرپوزل پہ یا کسی کوٹیشن کو یا کسی ایسٹیمیٹ کو اپنے کسٹمر کو دینا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی ایسٹیمیٹ، پرپوزل، بڈ یا کوٹیشن بناتے ہیں تو اس کے بہت سارے مختلف سٹیپس اور اس میں بہت ساری مختلف آئٹمز ہوتے ہیں۔ ان تمام آئٹم کی کاسٹنگ اور اکاؤنٹنگ کے لیے ہم ایک جاب کریٹ کرتے ہیں، اور اس جاب کو ہم ایسٹیمیشن جاب کہتے ہیں، اور جیسے ہی یہ ہمارا ایسٹیمیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم اپنے یہ پرپوزل یا اپنا بڈ اپنے کسٹمر کو دے دیتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ چاہیں گے کہ ہم نے جو ایسٹیمیٹ بنایا ہے، یہ کوٹیشن بنائی ہے، وہ ہمارے پاس سیو رہے، اور اگر ہمیں یہ پروجیکٹ اوارڈ ہو جائے تو ہم بیسڈ آن آور ایسٹیمیٹ اس پروجیکٹ کو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ نے ریکارڈ میں اپنے رکھنی ہیں تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جاب وچ از بیسکلی اے سینونیم فار اے پروجیکٹ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئک بکس میں ہم جاب کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی اکاؤنٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے۔ ونس اگین، جیسے ہی آپ کوئک بکس میں آئیں گے، اپنی ہوم پیج پہ آئیں، اور اس دفعہ ہم صرف کسٹمر کو ٹک کر کے اپنے کسٹمر سینٹر میں آ جائیں گے۔ یہ جاب جو ہم کرنے والے ہیں، دس از فار آ کسٹمر نیم ذیشان۔ جب ہم نے اپنا کسٹمر سلیکٹ کر لیا تو گو ٹو کسٹمر اینڈ جابس اینڈ کلک آن ایڈ جابس۔ جیسے ہی آپ نے ایڈ جاب کیا، آپ کے سامنے جاب نیم کھل گیا۔ اگر آپ اس کا کوئی گھر یا پلازا کنسٹرکٹ کر رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے ہی آپ یہ انفارمیشن دیں گے آپ کا ایک جاب کریٹ ہو گیا ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم یہاں اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے ہمارا شپنگ ایڈریس فرق ہو سکتا ہے اس کا سائٹ آفس کہیں اور ہو سکتا ہے اس کا اس پورے پروجیکٹ کے لیے رپورٹنگ میکانزم ہی کچھ اور ہو سکتا ہے اس کا سب کانٹریکٹر ہی کچھ اور ہو، تو اس کسٹمر سے ہٹ کے ہم یہاں کوئی اور ایڈریس دے سکتے ہیں، اور یہ اس پروجیکٹ یا جاب کے لیے ڈیفالٹ شپنگ ایڈریس ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ اس کسٹمر سے جب بھی ہم کوئی خطوں کی دعوت یا ای میل وغیرہ کریں گے اس کے لیے ایڈریس فرق ہے، لیکن فار دس پرٹیکولر جاب
we have a different address. جب آپ نے یہ دونوں چیزیں بنا دیں, کلک کریں, a new job has been added to our client اور customer ذیشان. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے آپ کو یہ جاب نظر آ رہا ہے اور یہ انڈینٹڈ ہے. آپ کا کسٹمر اوپر ہے اور اس کے اندر جو انڈینٹ پہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کا وہ جاب ہے جو کہ آپ اس کے لیے کر رہے ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک سے زیادہ جگہ کام کر رہے ہوں, تو آئیے ہم ایک اور جاب کریٹ کرتے ہیں اور اس کا بھی شپ ٹو ایڈریس ہم نیا دے دیتے ہیں. ونس اگین یہ اس جاب کا ڈیفالٹ شپنگ ایڈریس ہے. دس از ناٹ دا شپنگ ایڈریس آف یور کسٹمر اور کلائنٹ. آئیے ایک اور ہم اس میں ایڈ کریں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں. اب ہمارے پاس اس کسٹمر کے 3 پروجیکٹس یا جاب موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیک وقت اس کے لیے 3 پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کی سپریٹ اکاؤنٹنگ مینٹین کر رہے ہیں. ہم چاہیں تو کسی بھی پروجیکٹ کی جا کے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں کیا کام ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہاں مختلف ٹرمز, ایڈیشنل انفارمیشن, کسٹمر ٹائپ رکھا ہوا تھا, لیکن یہ اس کسٹمر کے لیے کامن ہو سکتا ہے. لیکن جاب انفارمیشن وہ انفارمیشن ہے جو آپ نے یہاں دینی ہے. اسی طرح سے جاب ٹائپ کہ یہ ایڈیشنل جاب ہے, ریماڈلنگ کا جاب ہے, ریزیڈینشیل جاب ہے, یا یو کین ایڈ اے نیو بلڈنگ ہائی رائز. جاب اسٹیٹس awarded, اسٹارٹ ڈیٹ, پروجیکٹڈ اینڈ ڈیٹ. کیونکہ ابھی یہ پروجیکٹ جاری ہے اس لیے وی کی ناٹ گیو دا اینڈ ڈیٹ, وی کین اونلی پرووائڈ دا پروجیکٹڈ اینڈ ڈیٹ. جیسے آپ کریٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس پروجیکٹ کے بارے میں تمام رپورٹ اور تمام انفارمیشن ادھر موجود ہوگی. اب ہم اس جاب کو کوئی نہ کوئی بل اٹیچ کرتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ کوئی ویلیو اس میں آ رہی ہے یا نہیں. یہ ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی. یہ ہم نے اس کی انوائس بناتی ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر کو میں یہ کس طریقے سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ یہاں دیکھنا چاہیں تو اس ہوم پیج پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے اکاؤنٹس میں یہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. لیٹس گو ٹو آور کسٹمر سینٹر. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیز میں آپ کو پہلے سے بتا رہا تھا کہ جیسے ہی ہم نے اس کسٹمر کو بل کیا ہے یا انوائس بھیجی ہے اگینسٹ اے پرٹیکولر جاب, اس جاب کے اگینسٹ بھی 1 لاکھ روپے آ گئے اور ذیشان کسٹمر کے اگینسٹ بھی 1 لاکھ روپے آ گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذیشان نے ہمیں 2 لاکھ روپے دینے, صرف یہ انفارمیشن آپ کو یہ دے رہا ہے کہ ذیشان کسٹمر نے ہمیں 1 لاکھ روپے دینے ہیں اور دینے کس جاب یا پروجیکٹ کی وجہ سے ہے. دیٹ پروجیکٹ از بیسکلی پلازا لاہور اے, اس کے اگینسٹ اس نے ہمیں یہ پیسے دینے ہیں. سو دس از ہاؤ یو ڈو یور پروجیکٹ کاسٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ ایز ویل ایز یور جرنل اکاؤنٹنگ. آپ پروجیکٹ پہ اپنی ساری اکاؤنٹنگ اور جتنے بھی ایکسپنسز آپ کے ہو رہے ہیں وہ ریکارڈ کرتے جائیں گے, وہ آٹومیٹکلی آپ کے کسٹمر میں ریفلیکٹ ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ یور مین سورس از یور کسٹمر. آپ کو یہ پتہ چل سکے گا کہ اگر آپ نے ایسٹیمیٹ بنایا تھا اس پروجیکٹ کا تو اس ایسٹیمیٹ سے ہم کتنا قریب یا دور ہیں اور ہم کہاں کہاں لیگ کر رہے ہیں اور کہاں کہاں وی آر آن ٹارگیٹ. تو آپ اپنا ایسٹیمیٹ اور اپنی کوٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایکچوئل اپنے ایکسپینڈیچر کو دیکھتے ہوئے یہ تعین کر سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ آپ کا سکسیزفل ہے, آن ٹائم ہے اور ایز پر یور بجٹ ہے یا نہیں. اسی طرح سے آپ کا کسٹمر بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ آپ اس پروجیکٹ میں اتنا ہی خرچہ کر رہے ہیں جتنا آپ نے ایسٹیمیٹ میں یا بڈ میں یا کوٹیشن میں اس کو جمع کرایا تھا یا نہیں. سو ان آل
The accounting which you are doing for your project is basically reflected on your customer and is available as a separate entity for you to study and do all the accounting and all the costing that you need. That is all for today. Thank you so much.